بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نئی نصیحت، نئی بات لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اس بات کو اپنے دل کے باغوں میں سجائیے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ نہایت ہی کم ہے۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے بیٹھیں تو ہم اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر اتنی وسیع ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ رب العزت کی شکر ادا کرتے رہیں، نافرمانیوں سے بچتے رہیں، اور ایسے کام سے باز رہیں کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو، اللہ اور جو رسول جس سے ناراض ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا جس میں تمام واقعات، نصیحتیں ہمارے لیے اندر ہیں، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ ہمیں پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نبی عطا فرمائے، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن توریت کے اندر پڑھا، پھر رب العزت کے بارگاہ میں گئے، کہا یا اللہ، میں نے توریت کے اندر ایک ایسی قوم کا تذکرہ پایا ہے جو تیری کلام پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے والی ہے، اے رب العزت وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ وہ امت میں نے اپنے پیارے محبوب محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دی ہے۔ پھر اسی طرح قرآن پاک ہمارے لیے اس میں شفا ہے، ہمارے لیے اگر ہم اس کی تلاوت کرتے رہیں گے ہمیں بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کے ذریعے ہمیں ملیں گی۔ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں، پارہ نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ آج کل ہمارے گھروں میں غربتی ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے مال میں، ہمارے رزق میں بڑی بے برکتی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، معزز تھے کسی زمانے میں مسلمان ہو کر، معزز تھے کسی زمانے میں مسلمان ہو کر، اب تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم قرآن کے ذریعے دنیا کے اندر ہم نے حکومتیں کی، مسلمان نے حکومتیں کی، سلطنت قائم کی، مگر آج ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ ہمارے گھروں میں قرآن موجود تو ہے، مگر ہم رمضان المبارک میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں۔ جب ہمارا دل کی کرتا ہے مزید تلاوت کرنے کا تو ہم اس دن قرآن کو کھولتے ہیں۔ مسجدیں ہیں، ہم مسجدوں میں بے شمار قرآن ہیں، اگر ہم روزانہ بھی ایک پارہ پڑھیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک کلام پاک کا ایک صفحہ بھی روزانہ پڑھتے رہیں تو یہ قرآن ہمارے لیے شفاعت قیامت کے دن کرے گا۔ مگر ہم نے قرآن کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا، اس کے اندر جو باتیں ہیں اس کو ترجمہ تفسیر اس کی پڑھنا چھوڑ دی۔ ہم دنیا کے اندر اتنے مغن ہو گئے کہ ہم قرآن کو ہی پڑھنا بھول گئے۔ یاسین تو ہم پڑھتے ہیں، روزانہ کئی حضرات پڑھتے ہیں، مگر کیا کبھی ہم نے قرآن کو مکمل پڑھا ہے؟ رمضان کے علاوہ کیا ہم نے کبھی گھروں میں قرآن کو کھولا ہے؟ گھروں میں تو قرآن موجود ہے، جب ہم بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں بارات میں، شادی میں، ہم اس کے سر پر قرآن رکھتے ہیں کہ قرآن کے سائے میں اس گھر سے اس گھر میں جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اس کو برکتیں دے، اس کے نصیب کھولے۔ مگر ہم قرآن کو پڑھنا بھول گئے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ رکھا تو ضرور ہے، ہم نے قرآن سے محبت بھی ہے، مگر ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، جو اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایک حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اس میں ہمارے سودے کا گھاٹا کسی طرح کا بھی گھاٹا نہیں ہے، اس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، آپ کو اللہ بھی ہم سے راضی رہے گا، اس کا رسول بھی ہم سے راضی رہے گا، اور یہ قرآن قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن پاک کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی ترجمہ تفسیر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔